حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دین و دنیا، اور ٹاپک ہے امت مسلمہ کے عروج و زوال کے اسباب، وجوہات اور ان کا تدارک، اور بات ہو رہی ہے ان کے اوصاف کی، ان کے وہ پاکیزہ اوصاف کی جن کی بنا پر وہ پوری اقوام عالم پر عروج حاصل کر گئے۔ وہ کون سے ایسے اوصاف تھے جن کی وجہ سے انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی؟ ان اوصاف کا ذکر ہو۔ آج جس وصف کا ذکر ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ عقیدہ توحید یہ بہت بڑا عقیدہ ہے۔ عقیدہ توحید جب بندہ کلمہ میں کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ جب کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی سب سے بڑا ہے، تو جب انسان عقیدہ توحید کا پرستار ہو جاتا ہے تو وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے، وہ پھر کسی سے نہیں ڈرتا۔ اسے نہ رزق کے چھن جانے کا ڈر ہوتا ہے، نہ صحت کے چھن جانے کا ڈر ہوتا ہے، نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، نہ کسی چیز کا ڈر ہوتا ہے۔ وہ ہر حوالے سے اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ وہ یہ جان لیتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کی وجہ سے ہوگا، یہ اللہ ہی کی وجہ سے سب کچھ ممکن ہے۔ عقیدہ توحید یہ سبق دیتا ہے کہ تمام تر طاقتوں کا سرچشمہ اور جملہ قوتوں کا منبع صرف اور صرف ذات الہی ہے۔ وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور وہ کبھی نہیں ہوتا جو وہ نہیں چاہتا۔ اللہ قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتا ہے اگر میں کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لوں تو کوئی بندہ اس کا برا نہیں سوچ سکتا۔ وہ ساری کائنات میں مل کر اکٹھی ہو جائے نا، وہ کہے کہ میں نے اس کا برا سوچنا ہے، جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کو خلاف کبھی نہیں ہونے دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، اب آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا، مگر اللہ آگ کو کہہ رہا ہے آگ ٹھنڈی ہو جا، بردوں و سلاما، ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا۔ حالانکہ آگ جلاتی ہے، مگر اللہ کا جب حکم آ جاتا ہے تو وہ آگ جلاتی نہیں ہے، وہ گل و گلزار ہو جاتی ہے، وہ ایک باغ بن جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے۔ اور جب بندے کے دل میں یہ چیز آ جاتی ہے، توحید آ جاتی ہے، تو وہ پھر اللہ سے ڈرتا ہے، وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ اللہ ایک جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان القوۃ للہ جمیعا، بے شک ساری طاقت اللہ کے لیے ہے۔ اسی لیے جو قوم تشکیل ہی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر پائی تھی، وہ لوگ صرف اور صرف خدا سے ڈرنے والے تھے۔ کسی جابر کا جبر اور کسی ظالم کا ظلم انہیں کلمہ حق کہنے سے نہیں روک سکتا تھا۔ وہ بادشاہوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کے عادی تھے، وہ قلیل ہو کر بھی کثیر کو پاش پاش کر دیتے تھے، بے سر و سامان ہو کر مسلح لشکروں سے ٹکرا جاتے تھے، وہ پیوند لگے کپڑے پہن کر تاج شہی کو پرکا کی اہمیت نہ دیتے تھے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ طاقت اور قدرت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ وہ تخت پہ نہیں تھوکتے، ان کو نہیں چاہیے، وہ تخت پہ تھوکتے بھی نہیں ہیں۔ کیوں؟ ان کی رضا کچھ اور ہے، ان کا مقصد کچھ اور ہے۔ یہی وہ راز تھا جس کے سبب جو بندہ خدا بندے ذوالجلال کی طاقتوں پر ایمان لے آ کر وہ کسی سے اعلان کیا تھا، وہ سامنے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر اور تعاقب میں آنے والے عظیم لشکروں کو دیکھ کر بھی بھرپور اعتماد کے ساتھ بولتا ہے کچھ نہیں ہوگا، ان معی ربی، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر
مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، جب وہ رات کے پچھلے پہر نکلے، جب غار میں پہنچے، غار ثور میں پہنچے تو پیچھے سے کافر بھی آ گئے، پیچھے پہنچ آئے، غار ثور کے قریب پہنچ آئے، ان کے سائے نظر آنے لگ گئے، ان کی آوازیں آنی شروع ہو گئیں، مگر ان کو کیا ڈر تھا؟ نہیں، وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ کسی چیز کا ان کو ڈر نہیں تھا کہ دشمن سامنے ہے، دشمن کے سائے سامنے آگے ہیں، ان کے پاس تلواریں ہیں، زریں ہیں، سامان ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں۔ کیا ان کو ڈر تھا؟ نہیں، وہ مکمل یقین کے ساتھ اپنے یار غار سے کہتے ہیں فکر نہ کرو، کچھ بھی نہیں ہوگا، ان اللہ معنا۔ سورۃ توبہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو نقل کیا، ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور یار جس کے ساتھ پھر اللہ ہو جاتا ہے اس کو پھر کس چیز کی پرواہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، اور جو میری راہ میں نکلتے ہیں، جو مجھ سے ڈرتے ہیں، میں ان کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ اسے نہ شاہی روب ڈراتا ہے اور نہ لشکروں کی بھاری تعداد، خدا کی طاقتوں پر یقین اسے بے پناہ خود اعتمادی اور عظیم حوصلے عطا کر دیتا ہے۔ وہ عالم وجد و کیف میں اعلان کرتا ہے، جس کا بندہ ہوں ازل، اس کا ابد اس کا ہے، لاکھ فانی ہوں تعلق تو ہے لا فانی سے، کہ میں بے شک فنا ہونے والا ہوں مگر میرا تعلق تو لا فانی سے ہے جو کبھی فنا نہیں ہونے والا ہے، اور جس کا بندہ ہوں ازل سے ہوں اور ابد تک ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت حبشہ کے تذکرہ میں فرماتے ہیں، جب ہم نجاشی کے دربار میں پہنچے نا، دربار سجا ہوا تھا، دائیں جانب عمر بن عاص اور بائیں جانب عمارہ بیٹھے تھے، ارد گرد مذہبی پیشوا قطار در قطار بیٹھے تھے۔ عمر اور عمارہ کہنے لگے یہ لوگ بادشاہ کو سجدہ نہیں کرتے۔ پادری پکار اٹھا، بادشاہ کو سجدہ کرو۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برجستہ فوراً جواب دیا، ہم صرف خدا کو سجدہ کرتے ہیں، ہم کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے۔ ذرا ان کی بے خوفی اور جرت کا اندازہ فرمائیے کہ حبشہ میں پناہ لی ہوئی ہے، قریش کی سفارت پہنچ گئی ہے، وہاں بھی وہ کس جرت اور بے باکی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ جرتیں، یہ عقیدتیں، یہ صرف عقیدہ توحید ہی عطا کرتا ہے، دنیا کی تنگیوں سے نکال کر آخرت کی وسعتوں میں پہنچا دیں۔ تو یہی وہ ایک وصف ہے مسلمانوں کے اندر تھا۔ جب مسلمانوں کو عروج ملا وہ لڑ پڑتے تھے۔ غزوہ بدر میں 313 مسلمان اور ادھر 1000 کا لشکر، 313 بے سر و سامان، ان کے پاس سامان بھی کوئی نہیں ہے، ان کے پاس تلواریں بھی نہیں ہیں، ان کے پاس گھوڑے بھی نہیں ہیں، ان 313 میں بچے بھی شامل ہیں، بوڑھے بھی شامل ہیں، اور ادھر 1000 کا لشکر ہے جو تازہ دم ہے، جس کے پاس زریں بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، ناچنے والیاں بھی جن کے ساتھ ہیں، شراب بھی جن کے پاس ہے، کہ ہم نے جب ان 313 کو شکست دے لینی ہے تو ہم نے وہاں پہ جشن منانا ہے۔ مگر 313 کے اندر جو جذبہ تھا، جو جذبہ شہادت تھا، جو اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے کا ان کے اندر حوصلہ تھا، وہ کس وجہ سے تھا؟ کہ وہ صرف اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ ان کو کوئی خوف اور ڈر نہیں تھا کہ یہ سامنے 1000 کا لشکر ہے، بلکہ وہ اپنے اوپر ناز کرتے تھے کہ ہم 313 ان کے لیے کافی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ پر ایمان لے کر آ گئے تھے۔ اور جب کوئی بندہ اللہ پر صدق کے دل سے ایمان لے آتا ہے، توحید کو اپنا لیتا ہے، پھر وہ سامنے نہیں دیکھتا کہ یہاں طوفان ہے، یہاں سمندر ہے، یہاں دشمن بڑا سخت ہے، یہاں پہ ایٹمی پاور ہے، وہ پھر نہیں دیکھتا، وہ ٹکرا جاتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے، اس کو خوف نہیں ہوتا، اس کو ڈر نہیں ہوتا۔ عقیدہ توحید انسان کو بے خوف بنا دیتا ہے، اس کے اندر ڈر کو مٹا دیتا ہے، اس کے پاس یہ ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ یہ جانتا ہے کہ سب کا خالق و مالک اللہ ہے، ہونا وہی ہے جو اللہ کی رضا ہوگی، اللہ نے جو کرنا ہے وہی ہونا ہے۔ ان القوۃ للہ جمیعا، اللہ نے فرما دیا ہے کہ ساری کی ساری بادشاہی، ساری کی ساری قوت اسی کے لیے ہے، وہ اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ وہ عقیدہ تھا جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عروج بخشا، مسلمانوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، کہ وہ صرف اللہ سے ڈرنے والے تھے، وہ کسی اور سے نہیں ڈرتے تھے۔ تو میری اگلے آنے والی ویڈیو تک
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جنہوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔